وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے مرد وہ پناہ طلب کرتے تھے جنات میں سے مردوں کی، بس ان انسانوں نے ان جنات کو غرور میں اور بڑھا دیا۔ زمانے جاہلیت میں یہ عادت تھی کہ جب وہ سفر کرتے تھے اور پڑاؤ ڈالنے کی نوبت آتی، تھک جاتے، سونے کا وقت آ جاتا، ٹھہرنے کا موقع آتا، تو وہ کیا کرتے تھے، جب وہ کسی جنگل میں پہنچتے، کسی وادی میں پہنچتے، تو وہ سوچتے تھے کہ ہم تو ایک اجنبی جگہ میں ہیں، ہم تو کسی اور کی ٹیریٹری میں ہے، ممکن ہے کہ کوئی ہم پر حملہ کر لے، ہمارے جانور کو چوری کر لے، ہمارے مال کو چوری کر لے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ پڑاؤ ڈالنے کے وقت وہ یہ الفاظ کہتے تھے کہ اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، یا یہ کہتے تھے اعوذ بعظیم ھذا الوادی من شر سفہاء قومہ، کہ اس وادی، اس جنگل کے بڑے اور سردار جن کی پناہ میں طلب کرتا ہوں اس کے قوم کے بیوقوف سے۔ یعنی وہ جب جنگل میں پہنچتے تھے، وادی میں پہنچتے تھے، تو شریر جنات سے محفوظ رہنے کے لیے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر ہم اس وادی کے سب سے بڑے جنات، اس وادی کے سردار جن سے ہم پناہ طلب کر لے تو ہم محفوظ رہیں گے۔ تو وہ اس طرح کہتے تھے، ان کا یہ غلط عقیدہ تھا۔ پر جب جنات نے یہ دیکھا تھا فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو ان انسانوں نے ان جنات کا غرور اور بڑھا دیا۔ پہلے کیا تھا کہ یہ جنات انسان سے ڈرتے تھے، جب انسان وادی میں جاتے تھے، جنگل میں پہنچتے تھے، تو اس وادی میں جو جنات تھے وہ وہاں سے بھاگ جاتے، لیکن جب ان جناتوں نے دیکھا کہ انسان ہم سے پناہ لے رہے ہیں تو وہ خوف تو بالکل زائل ہو گیا، وہ خوف دل سے ختم ہو گیا۔ لیکن اس سے بڑھ کر اب ان کے دل میں کیا ہوا، وہ سوچنے لگے کہ ہم تو انسان سے بہتر ہے، ہم انسان کے سردار ہیں، یہ لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح انسان کو ستانے لگے کہ اب ان کو معلوم ہے کہ یہ لوگ تو ہم سے ڈر رہے ہیں، تو وہ ستانے لگے۔ ایک واقعہ ہے حضرت ابو صاحب کا، تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت ابو صاحب کا، کہ ایک مرتبہ وہ فرماتے کہ میں سفر پر تھا تو کسی چرواہے کی جگہ پر میں ٹھہر گیا تھا۔ اب کیا ہوا، جب میں وہاں ٹھہرا ہوا تھا تو دیکھتا ہوں کہ اس چرواہے کی ایک شیپ تھی، اس چرواہے کی ایک شیپ کو ایک بیریے نے لے لیا، اور بیریا اس شیپ کو لے کر بھاگ گیا۔ اب وہ جو چرواہا ہے وہ اس بیریا کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن اب وہ اس کو نہیں پہنچ سکتا ہے، تو وہ کیا چلاتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ چرواہا کہتا ہے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں اس وادی، اس جنگل کے برے سے۔ تو کچھ دیر بعد ہی غیب سے ایک آواز آتی ہے، حالانکہ وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن ایک آواز آتی ہے کہ ایک بیریا اس شیپ کو چھوڑ دو۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ شیپ دوبارہ آتا ہے، صحیح سلامت آتا ہے، اس کو کسی نے، یعنی اس پر کوئی زخم ہی نہیں تھا۔ حضرت ابو صاحب بعد میں فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ بیریا اصل میں جنات تھا، جو بیریا کی شکل میں آیا تھا، اور انہوں نے اس شیپ کو لیا تھا، اور جب اس چرواہے نے جنات کی پناہ لی تھی تو اس شیپ کو چھوڑ دیا، کہ اس سے اس چرواہے کا عقیدہ بچ جائے کہ دیکھو جنات ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور وہ دوسروں کو بتائے اور پھر اس سے لوگ ہم پر یقین کر لیں۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے حضرت رافع ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا، کہ وہ اسلام کیسے لائے تھے۔ اسی آیت کے ضمن میں یہ واقعہ آتا ہے کہ وہ فرماتے ایک مرتبہ میں سفر پر تھا،
تھک گیا تھا، میں نے سوچا کہ کچھ سو جاؤں، تو میں وادی میں پہنچا، جنگل میں پہنچا، تو جیسے کہ اس وقت عادت تھی، میں نے وہ الفاظ کہے تھے کہ میں اس وادی کے برے سے، اس وادی کے جنات سے میں پناہ طلب کرتا ہوں، اور پھر میں سو گیا۔ تو میں نے خواب دیکھا تھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، نیزہ ہے، کوئی ہتھیار ہے، اور وہ میرے اونٹ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو میں بیدار ہوتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ میرا اونٹ کہاں ہے۔ اونٹ تو وہی تھے، میں نے سوچا کہ خواب ہی ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوا۔ دوبارہ سوتا ہوں، دوبارہ وہی خواب دیکھتا ہوں، اٹھتا ہوں، دیکھتا ہوں اونٹ صحیح سلامت ہے، لیکن کانپ رہی ہے، وہ اونٹ کانپ رہا ہے۔ تیسری مرتبہ میں سو جاتا ہوں، تیسری مرتبہ میں یہی خواب دیکھتا ہوں، ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ میرے اونٹ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو میں اٹھ جاتا ہوں، لیکن اونٹ وہیں پر ہے، لیکن اس مرتبہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، ایک نوجوان آدمی ہے، اور اس کے ہاتھ میں ویپن ہے، ہتھیار ہے۔ میں نے اور یہ وہی آدمی تھا جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا۔ اب میں گھبرا گیا، لیکن اس نوجوان آدمی کے ساتھ ایک برا آدمی بھی تھا، وہ اس کو روک رہا تھا، اور اچانک چند دوسرے جانور، کوئی گدھا سامنے سے گزرتا ہے، تو وہ برا آدمی کہتا ہے کہ اس آدمی کا جو اونٹ ہے اس کو چھوڑنے دو، اور یہ گدھے جو ہے اس کو لے لو۔ تو اس نے ایسا کیا۔ اب وہ برا آدمی، وہ حضرت رافع ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، بیوقوف آدمی، جب تم کسی جنگل یا وادی میں آؤ تو جنات کی پناہ مت طلب کرو، بلکہ یہ کہنا اعوذ باللہ رب محمد، کہ میں اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرتا ہوں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار ہے۔ اب یہ الفاظ استعمال کرنا، یہ کہنا، یہ جنات سے جو پناہ طلب کرتے ہیں، یہ کوئی حقیقی معنی نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت سے پناہ طلب کرو۔ حضرت رافع ابن عمیر نے پوچھا کہ یہ اللہ رب العزت اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ ایک نبی ہے، یثرب میں یعنی مدینہ منورہ میں وہ رہتے ہیں۔ تو حضرت رافع فرماتے ہیں کہ صبح کو میں یثرب چلا گیا، سیدھا ادھر سے میں مدینہ منورہ چل گیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو کچھ کہے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا واقعہ مجھے سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع مل گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی طرف بلایا تھا، اور میں نے اسلام قبول کر لی تھی۔ تو ان کے اسلام لانے کا یہ سبب یہی خواب تھا اور یہی واقعہ تھا۔ تو وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جنات اصل میں ہم سے ڈرتے ہیں، لیکن اب معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں تو ان کا غرور اور بڑھ جاتا ہے، ان کی سرکشی اور بڑھ جاتی ہے، وہ سر چلنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو وہ ہم سے ڈرتے تو ہم ان کو اور زیادہ ستائیں گے۔ اگر ہم ان سے پناہ چاہتے تو پناہ کا جو طریقہ یہ ہے، کئی وظائف ہے، کئی چیز ہے جس کے پڑھنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے، کئی ان میں سے ایک چیز جو ہر ایک آدمی کو پڑھنا چاہیے وہ ہے آیت الکرسی۔ انشاءاللہ مزید اس کی تفصیل میں بعد میں کروں گا، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ آیت الکرسی ایک تو ہے نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ جو شخص بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کے اور جنت کے درمیان جو حائل ہے، جو رکاوٹ ہے، وہ ایک چیز ہے، اور وہ ایک چیز ہے موت۔ اگر وہ مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح
सोने के बाद, सोने से पहले भी आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहिए। और इसके मुतालिक एक रिवायत भी है, अभी वक्त नहीं है, काफ़ी लंबा किस्सा है, मैं वो इंशाअल्लाह किसी दूसरे मजलिस में वो किस्सा बताऊंगा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का। लेकिन सोने से पहले भी आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहिए, सोने से पहले आमन रसूल से लेकर आखिरी तक, यानी सूरह बकरा की जो आखिरी दो आयतें हैं वो भी पढ़ना चाहिए। लेकिन इसके अलावा, यानी सोने के पहले भी और फर्ज नमाज के बाद भी, इन दोनों औकात के अलावा भी आयतुल कुर्सी का ज्यादा से ज्यादा विर्द करना चाहिए। सोने से पहले से हिफाजत हो जाती है, लेकिन जब भी ये खतरा हो, अगर कोई इस किस्म का मरीज हो जिन्नात का, तो ज्यादा से ज्यादा आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहिए। आयतुल कुर्सी से जिन्नात को सख्त नफरत है। तो कोई शख्स अगर चाहे कि हकीकत में उनसे पनाह हो, उनसे महफूज रहे, तो आयतुल कुर्सी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। इंशाअल्लाह हम सूरह जिन की जो तफसीर है वो अगली मजलिस में करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।